بسم اللہ الرحمن الرحیم. جر کا بیان چل رہا تھا. مثال کے طور پر 14 جملے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور پھر بحث بھی ہو گئی تھی اور قاعدہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اسم کو جر دیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف ہو. اور یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ جب اسم مضاف الیہ ہو تب بھی اس کو جر دیا جاتا ہے. آج ہیں تمرینات. تمرین نمبر 1، اس میں لکھتے ہیں عین کل حرف من حروف الجر فی الجمل الآتیہ. عین متعین کرو، کل حرف من حروف الجر حروف جر میں سے ہر حرف کو، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، یعنی جو جملے آ رہے ہیں آگے ان میں ہر حرف جر کو متعین کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اس جملے میں کون سا حرف جر ہے. اور دوسری بات وشکل الاسماء بعد کل منہا، ان تمام حروفوں کے بعد، تمام حرفوں کے بعد اسموں پر اعراب لگائیں، اسموں پر اعراب لگائیں. تو اعراب لگانا ہے اور ہر جگہ حرف جر کو متعین کرنا ہے. تو دیکھیں مثالیں دی ہیں، جملے دیے ہیں. جملہ نمبر 1 ہے یقطع النجار الخشب بالمنشار. قطع یقطع کاٹنا، النجار بڑھئی، یقطع النجار بڑھئی کاٹ رہا ہے، الخشب لکڑی، بالمنشار، المنشار مانے آری، آری سے، بڑھئی آری سے لکڑی کاٹ رہا ہے. تو آپ بتائیے حرف جر کون سا ہے؟ با ہے. اس جملے میں ایک ہی ہے؟ جی ایک ہے. نمبر 2، رأیت الطائر فی القفص، میں نے پرندے کو پنجرے میں دیکھا، میں نے پرندے کو. یہاں حرف جر کون سا ہے؟ فی ہے. جملہ نمبر 3، یقطع القطار المسافۃ من القاہرۃ الی الاسکندریۃ فی 3 ساعات و20 دقیقۃ. یقطع القطار ٹرین کاٹتی ہے یعنی طے کرتی ہے، ٹرین طے کرتی ہے، المسافۃ مسافت کو، دوری کو، من القاہرہ مصر میں ہے یہ، قاہرہ سے، الی الاسکندریہ اسکندریہ تک. ٹرین قاہرہ سے اسکندریہ تک کی مسافت کو طے کرتی ہے، فی 3 ساعات 3 گھنٹوں میں، و20 دقیقۃ اور 20 منٹ میں. تو اب ترجمہ ہوگا پورے کا، ٹرین قاہرہ سے اسکندریہ تک مسافت کو 3 گھنٹے 20 منٹ میں طے کرتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس جملے میں حروف جر کتنے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ من، دوسرا الی، اور تیسرا فی. بات صحیح ہے. جملہ نمبر 4، للبستان بابان وعلی کل باب حارس. باغ کے 2 دروازے ہیں، للبستان باغ کے، بابان 2 دروازے ہیں، وعلی کل باب حارس اور ہر دروازے پر ایک پہرے دار ہے. وعلی کل باب اور ہر دروازے پر حارس
پہرے دار ہے یا ایک پہرے دار ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ حروف جر کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ للبستان میں لام ہے ایک حرف جر، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ ہے، 2 ہیں۔ جملہ نمبر 5، امتنع المریض عن الاکل واصبح لا یقوی علی المشی۔ امتنع المریض، امتنع یمتنع امتناعا باب افتعال سے معنی ہوتا ہے باز رہنا۔ امتنع المریض، مریض باز رہا، عن الاکل کھانے سے، مریض کھانے سے یعنی مریض نے کھانا نہیں کھایا، مریض نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک تو مریض ہے، اوپر سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو ڈبل نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ تو امتنع المریض عن الاکل، مریض کھانے سے باز رہا، واصبح اور اس حال میں صبح کی، لا یقوی علی المشی کہ چلنے پر قادر نہیں ہے، کہ چلنے پر قادر یعنی مریض کھانے سے باز رہا، کھایا پیا نہیں، تو صبح تک حالت یہ ہو گئی کہ چلنے پر بھی قدرت نہ رہی۔ امتنع المریض عن الاکل، مریض کھانے سے باز رہا، واصبح لا یقوی علی المشی اور اس حال میں صبح کی کہ چلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس جملے میں حروف جر کتنے ہیں؟ 3 کہہ رہا ہے جاوید، اور ایک کوئی اور بھی 3 کہہ رہا ہے، شمار کرائیں 3۔ عن، ٹھیک ہے، لا حرف جر ہے، اعلیٰ ہے، لا حرف جر کہاں ہے؟ یہ تو لا یقوی فعل مضارع میں جو نہیں کے لیے آتا ہے وہ ہے، حرف جر تو وہ ہوگا جو اسم پر داخل ہو۔ 2 ہیں اس میں، کتنے؟ چلیں پھر آگے دیکھیں۔ اتمم کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پورا کرو، بوضع حرف جر، بوضع حرف جر ملائم، مناسب حرف جر رکھ کر، مناسب حرف فی المکان الخالی، خالی جگہ میں۔ اتمم کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو تام کرو، بوضع حرف جر ملائم فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب حرف جر رکھ کر۔ نمبر 1، یغوص الرجل، جگہ خالی ہے، یہاں ہوگا فی الماء۔ غاصہ یغوصو کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، یغوص الرجل فی الماء، مرد پانی میں غوطہ لگاتا ہے، تو یہاں پر فی آئے گا حرف جر۔ پھر ہے عفونا، جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، عفونا عن المسیء، عن آئے گا، کیا آئے گا؟ عن، عفونا ہم نے درگزر کیا، عن المسیء برائی کرنے والے سے، السیئہ کا معنی برائی، مسیء جو اساءت یعنی برائی کرنے والا ہو، ہم نے برائی کرنے والے سے درگزر کیا۔ اصغینا، یہاں آئے گا الی، اصغینا الی الحدیث، اصغا یصغی، اصغاء کا معنی ہوتا ہے کان لگانا، کسی کی بات کو دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ اصغینا الی الحدیث، ہم نے حدیث کی طرف کان لگایا، یعنی ہم نے حدیث شریف کو غور سے سنا۔ پھر ہے لا تعتمد علی غیر نفسک، بہت زیادہ محتاط ہو گیا جملہ، لا تعتمد علی غیر نفسک۔ اعتمد یعتمد، اعتماد کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، لا تعتمد تو بھروسہ مت کر، اعتماد مت کر۔ یہاں اس کے بعد کیا لگے؟ علی، علی غیر نفسک، اپنے نفس کے علاوہ پر، اپنی ذات کے علاوہ پر بھروسہ مت کر، منع کر دیا، کسی پر بھروسہ مت کر، اپنی ذات کے علاوہ پر بھروسہ نہ کر۔ تو یہاں کیا لگے گا؟ اعلیٰ۔ جملہ نمبر 5،
اشتریت سرجن، میں نے زین خریدی، السرج مانے زین، یہاں لام لگے گا، للحسان، اشتریت سرجن للحسان، میں نے گھوڑے کے لیے زین خریدی۔ جملہ نمبر 6، ترقد الدجاجۃ، ترقد الدجاجۃ البیض ہے، یہاں پر علی لگے گا، ترقد الدجاجۃ علی البیض، مرغی سوتی ہے انڈوں پر، بیضہ مانے انڈا، اسی کی جمع بیض بیض، مرغی انڈوں پر سوتی ہے۔ یلمع البرق فی السماء، یہاں فی لگے گا، یلمع البرق بجلی چمکتی ہے، فی السماء آسمان میں، یہاں فی لگے گا۔ جملہ نمبر 8، انتشر الناس، لوگ منتشر ہو گئے، پھیل گئے، فی الطریق، راستے میں، لوگ راستے میں پھیل گئے، یعنی طریق بھی ہو سکتا ہے راستے سے پھیل گئے، راستے میں جا رہے تھے، کافی تعداد تھی، بھیڑ تھی، راستے سے پھیل گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ جملہ نمبر 9 ہے، عاد المسافر، مسافر واپس ہوا، الا لگے گا، الا وطن ہی، اپنے وطن کی طرف، مسافر پلٹ آیا یا واپس ہوا اپنے وطن کی طرف۔ پھر جملہ نمبر 10 ہے، وضعت المداد، وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، وضعت المداد، میں نے روشنائی کو رکھا، فی لگے گا، فی الدوات، دوات میں، میں نے روشنائی کو رکھا دوات میں۔ تو یہ 2 تمرینیں آپ کی ہو گئیں، اور چلیں؟ چلیں پڑھیں تو دیکھیں، اتمم کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو تام کرو، پورا کرو، بوضع اسم مناسب فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب اسم رکھ کر، خالی جگہ میں مناسب اسم رکھ کر آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پورا کرو، وشکل آخرہ، اور اس کے آخر میں اعراب لگاؤ۔ تو مناسب اسم یہاں پر رکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے بریت القلم، میں نے قلم کو چھیلا، بالسکین، السکین لگے گا، چھری سے، چاقو سے، میں نے قلم کو چھیلا، چاقو سے کہیں یا چھری سے۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے، یثنی المعلم، استاذ معلم تعریف کرتا ہے، علی الطالب، طالب علم کی، یا علی المتعلم، متعلم کی، یا علی التلمیذ، شاگرد کی، یا علی الولد۔ تو جب معلم ہے تو متعلم لے لو، دونوں بہتر رہیں گے۔ یثنی المعلم علی المتعلم، معلم متعلم کی تعریف کرتا ہے۔ یساق المجرم الی السجن، کیا لکھا جائے گا؟ سجن۔ یساق المجرم، مجرم کو لے جایا جاتا ہے، ساقہ یسوق مانے کھینچ کر لے جانا، یساق فعل مجہول ہے، یساق المجرم، مجرم کو لے جایا جاتا ہے، الی السجن، السجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، جیل، جیل کی طرف، قید خانے کی طرف۔ جملہ نمبر 4، ینزل المطر من السماء، ینزل المطر من السماء، بہت آسان ہے، بارش ہوتی ہے آسمان سے۔ جملہ نمبر 5، یستخرج الذهب من ہے، یستخرج نکالا جاتا ہے، الذهب سونا، سونا نکالا جاتا ہے، من المعدن، کس سے؟ معدن مانے کان، کان سے، یستخرج الذهب من المعدن، سونا کان سے نکالا جاتا ہے۔ جملہ نمبر 6، العاقل یبتعد عن جاہل بھی ہو سکتا ہے، عن الذنب، یہاں لکھو عن الذنب، العاقل یبتعد عن الذنب، العاقل عقل مند، یبتعد دور رہتا ہے، بچتا ہے، عن الذنب، الذنب مانے گناہ، گناہ سے، عقل مند گناہ سے دور رہتا ہے۔ جملہ نمبر 7، تصنع الاحذیۃ من الجلد آئے گا، من الجلد،
تصنع فعل مجہول ہے، بنائے جاتے ہیں، الاحذیۃ حذا کی جمع جوتے، تصنع الاحذیۃ جوتے بنائے جاتے ہیں، من الجلد چمڑے سے، جوتے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں۔ جملہ نمبر 8، تنظر البنت لڑکی دیکھتی ہے، وجہہا اپنا چہرہ، فی المراۃ، المراء مانے آئینہ، شیشہ جسے کہتے ہیں، ان کا کام ہے شیشے دیکھنا۔ تنظر البنت لڑکی دیکھتی ہے، وجہہا اپنا چہرہ، فی المراۃ، فی المراۃ، المراۃ مانے آئینہ شیشہ، لڑکی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے۔ جملہ نمبر 9، صنع الحداد نعلا، صنع بنایا، الحداد حداد نے، نعلا نعل، نعل کا معنی جوتا ہوتا ہے، لوہار نے جوتا بنایا، نعل بنایا، للفرس للحصان گھوڑے کے لیے، گھوڑے کا جوتا لوہے کا ہی ہوتا ہے جسے نعل ہی کہا جاتا ہے آج بھی، اور باقی تو نعل کا ترجمہ جوتا کیا جاتا ہے اردو میں۔ صنع الحداد نعلا للحصان، لوہار نے گھوڑے کے لیے نعل بنایا۔ جملہ نمبر 10، غضب السید، آقا سردار ناراض ہوا، غضب غضبناک ہوا، غصہ ہوا، غضب السید آقا غصہ ہوا، علی الخادم کس پر؟ خادم پر۔ جملہ نمبر 11، احرق الولد، لڑکے نے جلا دیا، یدہ اپنا ہاتھ، بالنار آگ سے، احرق الولد یدہ لڑکے نے اپنا ہاتھ جلایا، بالنار آگ سے۔ جملہ نمبر 12، العلم افضل من المال، العلم افضل من المال، علم مال سے افضل ہے، یا لکھو آپ العلم افضل من الجہل، علم افضل ہے جہالت سے۔ تو یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے، ہر ایک ہی جانتا ہے، لیکن علم مال سے بھی افضل ہے۔ بات سچ لگ رہی کیا؟ آپ سے یہ کہا جائے، آپشن دیا جائے، بہت مال رکھا ہو ایک طرف، لاکھوں کے حساب سے 50 لاکھ روپے ہوں، کم سے کم 50 لاکھ تو ہوں یا 1 کروڑ، آپ سے کہا جائے بتاؤ علم لوگے یا یہ مال لوگے، تو کیا لوگے جاوید؟ اگر 70 لاکھ ہوں، چھوڑ 2-4 ہزار کی بات نہیں ہے، یا 400-600 کی، 70 لاکھ ہیں، بتاؤ نا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ میری وجہ سے کہو، جو چاہیے ہو، تو صرف 1 کروڑ ہو ایک طرف علم، کیا لوگے؟ انیس تو اٹھا لے گا، کہے گا آنے دے۔ تو علم مال سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو علم کی دولت لے لیجئے یا حکومت و سلطنت لے لیجئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا، اور پھر علم کے ذریعے جو سلطنت بادشاہت ملنا تھی وہ سب مل گئی، تو علم بھی مل گیا اور مال بھی مل گیا، سلطنت بھی مل گئی۔ العلم افضل من المال، علم مال سے افضل ہے۔